ناظرین گرامی، جب سے پاکستان نے JF-17 تھنڈر پاکستان میں ہی تیار کرنا شروع کیا ہے، پاکستان میں نہ صرف ایک طرف انڈسٹری کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو PAC کامرہ میں توسیع کے مواقع بھی فراہم ہوئے ہیں۔ اب پاکستان ایئر فورس نہ صرف اپنا ایک فائٹر جیٹ خود بنا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہی ایک جدید طیارہ ساز انڈسٹری کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں جو JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ بن رہا ہے، اس کا کافی ساز و سامان پاکستان کو دوسرے ممالک سے ہی حاصل کرنا پڑ رہا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر چین سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا پاکستان کو JF-17 تھنڈر کے چند ایک ایکوپمنٹس پاکستان میں ہی تیار کرنے کی ضرورت ہے؟ خاص طور پر فلائٹ کنٹرول سسٹم جیسے ایکوپمنٹس پاکستان میں ہی تیار کیے جانے کے کوئی امکانات موجود ہیں یا نہیں؟ پاکستان میں اس حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن مزید تفصیلات میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ڈسکور پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ نیز ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کے اس اہم اور دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر پروگرام ایک ایسا پروگرام تھا جس کے تحت پاکستان ایئر فورس کو نہ صرف ایک فائٹر جیٹ حاصل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایروسپیس انڈسٹری کا قیام بھی عمل میں آ گیا۔ اب یہ پروگرام تیز رفتاری کے ساتھ اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور اس پروگرام کے تحت ہی پاکستان نے کچھ ایسے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں جس کے تحت مستقبل قریب میں پاکستان کو نہ صرف جدید فائٹر جیٹ حاصل ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انمین ایریل وہیکل بھی خود بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ JF-17 تھنڈر پروگرام میں بلا شبہ پاکستان کو ایک تیسری جنریشن کے فائٹر جیٹ سے لے کر 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے بنانے تک کا عزم بھی فراہم کیا ہے۔ اس پروگرام کی وجہ سے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی توسیع بھی کی گئی۔ اس پروگرام کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے JF-17 تھنڈر بنا لینے کے بعد پروجیکٹ عزم شروع کیا، اور اسی پروگرام کی وجہ سے پروجیکٹ عزم میں اس بات کا بھی ارادہ کیا گیا کہ پاکستان میں ایک ایروسپیس انڈسٹری کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا، جہاں نہ صرف 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ بنایا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میڈیم ایٹیٹیوڈ لانگ اینڈیورنس کے حامل انمین ایریل وہیکل ڈرون بھی بنائے جائیں گے۔ اس پروگرام کے تحت پاکستان میں نہ صرف ایرو انڈسٹری کی بنیاد رکھی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے علاوہ اور بہت سے دوسرے فوائد پاکستان کو حاصل ہوں گے۔ پاکستان نے JF-17 تھنڈر کو بنا لیا، اور اب پروجیکٹ عزم شروع ہو چکا ہے جس کے تحت 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ پاکستان میں ہی بنایا جائے گا، اور اس کے علاوہ چند ایک ڈرون بھی پاکستان میں بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ لیکن کیا پاکستان اپنے جدید فائٹر جیٹس کے لیے ضروری ساز و سامان دوسرے ممالک سے ہی حاصل کرے گا، یا ان کو پاکستان میں ہی بنائے گا؟ پروجیکٹ عزم کے تحت پاکستان میں طیارہ سازی کے لیے خاص طور پر PAC کامرہ میں جو ڈیولپمنٹ ہوں گی، ان کے لیے ایویشن ڈیزائن انسٹیٹیوٹ، مشن الیکٹرونکس ڈیزائن انسٹیٹیوٹ، ایرو اسٹرکچر ڈیزائن انسٹیٹیوٹ، ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر اور فلائٹ ٹیسٹ سینٹر بھی بنائے جائیں گے۔ لیکن کیا پاکستان کو ایک 5ویں نسل کے فائٹر جیٹ بنانے کے لیے جو بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں، ان کو پاکستان میں ہی بنانے کی ضرورت نہیں؟ دوستو، یہاں میں بات کر رہا ہوں فائٹر جیٹ فلائٹ کنٹرول سسٹم کی، کیونکہ پاکستان میں پروجیکٹ عزم کے تحت جو انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں گے، ان میں فلائنگ ڈائنامک کنٹرول انسٹیٹیوٹ شامل نہیں۔ اسی انسٹیٹیوٹ کے تحت پاکستان میں فلائٹ کنٹرول سسٹم بنائے جا سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں جو بھی کمپنی 5th جنریشن فائٹر جیٹس بنا رہی ہیں، جیسا کہ بوئنگ اور لاک اینڈ مارٹن کی طرف سے فلائنگ ڈائنامک اینڈ کنٹرول گروپس کا نہ صرف قیام عمل میں لایا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فلائٹ ڈائنامک اینڈ کنٹرول ٹیکنالوجی میں یہ کمپنیز بڑی تعداد میں انویسٹ بھی کر رہی ہیں۔ ماہرین کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی اور اس طرح کی انسٹیٹیوٹ کا سیٹ اپ پاکستان میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے پروجیکٹ عزم پر بڑا اثر پڑے گا، اور پاکستان کو دوسرے ممالک پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ڈائنامک اینڈ کنٹرول سسٹم ایک بہت ہی پیچیدہ ٹیکنالوجی کے لیے انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر پروجیکٹ عزم کے تحت بنائے جانے والے فائٹر جیٹ کے لیے۔ پاکستان کو اسی طرح کی ٹیکنالوجی پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان اگر اچھی ایروسپیس انڈسٹری کی بنیاد پاکستان میں ہی رکھنا چاہتا ہے، تو پاکستان کو ایک اسٹیٹ آف دی فلائنگ ڈائنامک اینڈ کنٹرول سسٹم پاکستان میں ہی بنانا ہوگا۔
پاکستان کو ریسرچ اور دوسری ڈیولپمنٹ سے زیادہ اسی بات پر فوکس کرنا ہوگا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ پاکستان پہلے 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے کے لیے ہی کنٹرول سسٹم پاکستان میں بنائے۔ پاکستان UAVs اور کروز میزائل کے علاوہ بھی ایسے سسٹم پاکستان میں پہلے بنا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں کروز میزائل پروگرام پر پہلے ہی کام ہو رہا ہے۔ بابر راد اور پاکستان کے UAVs جیسے شہاپر ڈرون اور براک ڈرون کے لیے ایسے کنٹرول سسٹم پاکستان میں ہی بنائے جا رہے ہیں، لیکن ماہرین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر اس معاملے میں آگے نہیں آنا چاہ رہے، جبکہ پچھلے سال PAC کامرا کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پروجیکٹ عزم میں پرائیویٹ پارٹنرشپ کو خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ اگرچہ پاکستان میں پروجیکٹ عزم کے تحت میکینیکل ایوینکس الیکٹرونک سسٹم نہ صرف پاکستان میں ہی تیار کیے جائیں گے، بلکہ ان سب پر ریسرچ کے لیے پاکستان کے انجینئرز اور سائنٹسٹ کو دوسرے ممالک میں ٹریننگ کے لیے بھی بھیجا جائے گا۔ لیکن اس سارے پروگرام میں ایک فائٹر جیٹ کے کنٹرول سسٹم سے متعلق کوئی بھی معلومات دستیاب نہیں۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ابھی پروجیکٹ عزم کی ابتدا ہے، اور ابتدائی طور پر پاکستان نے پروجیکٹ عزم کے تحت شروع کیے جانے والے پروجیکٹس کا ابھی صرف خاکہ ہی پیش کیا ہے، اور پاکستان نے پروجیکٹ عزم کے ذریعے 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے کے لیے ابھی سے 10 سال کا ٹائم سیٹ کیا ہے۔ دوسری طرف PAC کامرا میں بھی توسیع منصوبہ جاری ہے، جس کے تحت نہ صرف PAC میں سہولیات بڑھائی جا رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی خصوصی انسٹرومنٹ بڑھائے جا رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں ایویشن ڈیزائن انسٹیٹیوٹ، مشن الیکٹرونکس ڈیزائن انسٹیٹیوٹ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر بنائے جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ PAC فائٹر جیٹ کے پیچیدہ سسٹمز کو بنانے کے لیے بھی کوئی اقدامات اٹھائے جائیں۔ پاکستان کیونکہ یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان اپنا 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ بنا کسی بیرونی ملک کی مدد کے بنائے گا، اس لیے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں نئے بلاکس کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہاں نہ صرف ڈیولپمنٹ ریسرچ ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک سے، خاص طور پر دوست ممالک میں، اپنے سائنٹسٹ اور انجینئرز کو بھیج کر ان کو ٹرین کیا جائے گا، جو واپس پاکستان آ کر پروجیکٹ عزم کے تحت 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے پر کام کریں گے۔ لیکن اگر پاکستان میں ہی ایک پروفیشنل فائٹر جیٹ انڈسٹری کا قیام عمل میں لانا چاہتا ہے، تو پاکستان کو ایک فائٹر جیٹ کے بنیادی کمپوننٹ اور سسٹم پاکستان میں ہی بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اگر چاہے تو اس میں چائنا سے بھی مدد لے سکتا ہے، اور ترکی بھی پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہے، مگر یہ بات حتمی اور کنفرم ہے کہ ابھی تک پاکستان کے فائٹر جیٹ پروگرام کے تحت دوسرے کمپوننٹس اور سسٹم کو پاکستان میں بنایا جا رہا ہے، لیکن فائٹر جیٹ کے فلائٹ کنٹرول سسٹم کی پاکستان میں تیاری کی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی۔